اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بارگاہ ملکوتی حرم امیر کائنات امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کے دروس میں سے آج 98 نمبر درس۔ کل تک ہم نے تذکرہ کیا تھا بنی ہاشم کے یوم عاشورہ میں بعض شہداء کا، اور جناب علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا۔ جناب عقیل کی آل و اولاد، بیٹے پوتے، ان کی شہادتوں کا تذکرہ ہوا۔ آج ہم ذکر کریں گے جناب جعفر طیار کی آل اولاد کا تذکرہ۔ جناب جعفر طیار مولا علی کے بھائی جنگ موتا میں شہید ہوئے، اور دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ رب العالمین نے جناب جعفر طیار کو جنت میں 2 پر عطا فرمائے جن سے وہ پرواز کرتے ہیں۔ جناب کی اولاد میں سب سے پہلے جس کا تذکرہ ہوتا ہے جناب عون بن عبداللہ بن جعفر۔ عون بن عبداللہ بن جعفر جناب عقیلہ جناب زینب کبریٰ کے فرزند ہیں۔ بہن اپنے بیٹے کو بھائی پہ قربان کر رہی ہے۔ جناب جعفر بن عبداللہ خود نہیں آ سکے، کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے بیٹے دے دیے تھے۔ جناب زینب سے جو بیٹے، جناب زینب کے علاوہ سے جو بیٹے، جناب جعفر طیار کے فرزند جناب عبداللہ نے جو بیٹے دیے، ان میں سے جناب عون آتے ہیں میدان جنگ میں، اور یہ راجز پڑھ رہے تھے ان تنکرونی فانا ابن جعفر شہید صادق فی الجنان اظہر یطیر فی بجناح اخضر کفا بہا شرف فی المحشر۔ جناب جعفر طیار کے جنت کے پروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے اپنے اس رجز میں۔ مورخین کہتے ہیں کہ دشمن فوج کے 3 گھڑ سواروں کو فی النار کیا اور 18 پیادوں کو فی النار کیا، خوب جنگ کی، اور عبداللہ بن قطنہ طائی نے وار کیا۔ اس وار سے جناب عون کی شہادت ہوئی۔ جناب عون کی شہادت کے بعد جس شہید کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ہیں جناب محمد بن عبداللہ بن جعفر۔ محمد بن عبداللہ بن جعفر، بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ بھی جناب زینب کبریٰ کے فرزند تھے، اور بعض مورخین بلکہ اکثر مورخین کہتے ہیں نہیں، جناب عبداللہ بن جعفر کی دوسری بیوی خوصا بنت حفصہ کے فرزند تھے۔ بہرحال تاریخ میں اس طرح کے بہت سے اختلافات ملتے ہیں۔ بچوں کو والد کے ساتھ پہچانا جاتا تھا، اور شریف خاندانوں میں یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ یہ کس خاتون سے ہیں تاکہ اس کے نانا کا خاندان کون سا ہے۔ تو بہرحال تاریخ میں اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ جناب محمد بن عبداللہ بن جعفر جناب زینب کبریٰ سے تھے یا جناب خوصا بنت حفصہ بنت ثقیف بن ربیعہ بن عائد بن حارث اس خاندان سے تھے۔ آئے میدان میں راجز پڑھ رہے ہیں نشکو الی اللہ من العدوان فعال قوم فی الردى عمیان قد بدلوا معالم القرآن ومحکم التنزیل والتبیان واظہروا الکفر مع الطغیان۔
جنگ کی۔ یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں جو جنگ کر رہے ہیں، اور دشمن فوج اپنے زمانے کے سورما لے کر آئی ہوئی تھی، اپنے زمانے کے جنگجو لے کر آئی ہوئی تھی۔ 10 کو جناب محمد نے بھی فنار کیا، اور عامر بن ناشل تمیمی نے محمد بن عبداللہ بن جعفر پر وار کر کے جناب عبداللہ بن جعفر کے اس فرزند کو شہید کیا۔ یہ دوسرے شہید ہیں جناب جعفر طیار کی اولاد میں سے۔ جناب جعفر طیار کی اولاد میں سے تیسرے شہید، یہ بھی جناب جعفر طیار کے پوتے ہیں، قاسم بن محمد بن جعفر طیار، جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے بھائی محمد بن جعفر، ان کے بیٹے قاسم میدان جنگ میں آئے۔ کہتے ہیں تاریخ میں اس طرح ملتا ہے کہ عون بن عبداللہ، جب جناب زینب کے فرزند عون بن عبداللہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد قاسم چچا زاد ہیں جناب عون کے، میدان جنگ میں آتے ہیں اور گھمسان کی لڑائی کی، دشمن کے 80 گھوڑ سواروں کو فنار کیا اور 12 پیادوں کو فنار کیا۔ ایک بندے کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن میدان کربلا میں کچھ تاریخی تبدیل ہو گئی، ایک بندہ سینکڑوں کو فنار کر رہا ہے۔ چونکہ یقین کی منزل پہ فائز تھے، چونکہ شجاعت اور بہادری میں بنی ہاشم کا کوئی ثانی نہیں تھا، 80 گھوڑ سواروں کو فنار کیا، 12 پیادوں کو فنار کیا، اور اس گھمسان کی لڑائی میں جب شدید زخمی ہو گئے تب بھی دشمن کی یہ جرات نہیں ہو رہی کہ ایک کے مقابلے میں ایک آئیں، اب اکٹھا حملہ کیا ہے دشمن نے، ہر طرف سے دشمن کی فوج ہے، درمیان میں اکیلے بنی ہاشم کی شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ اور اسی اثناء میں جب دشمن نے گھیر رکھا ہے تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دشمن کی تلواروں اور نیزوں سے شہید ہو گئے۔ خداوند عالم جناب جعفر طیار کی آل کو بلند رتبے عطا فرمائے، جو ایک کے بعد دوسرے وقت کے مظلوم امام کی نصرت میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ جناب محمد بن جناب قاسم کے بعد جس کا تذکرہ ملتا ہے وہ ہیں جناب عبیداللہ بن عبداللہ بن جعفر۔ عبداللہ بن جعفر کے یہ تیسرے فرزند، عون، محمد، اور یہ تیسرے فرزند جناب عبیداللہ بن عبداللہ۔ یہ جناب زینب کی اولاد نہیں تھے، دوسری بیوی جناب عبداللہ کی خوصہ بنت حفصہ اسی کی، جس کے بارے میں یہ قول ہے کہ جناب محمد بن عبداللہ جس کے فرزند تھے، تو یہ جناب عبیداللہ بھی خوصہ بنت حفصہ کے بطن سے ہیں۔ اور بعض نے لکھا ہے جناب عبداللہ بن عبداللہ، یہ چوتھا فرزند لکھا ہے۔ ایک عبیداللہ وہ کہتے ہیں علیحدہ ہیں، اور جناب عبداللہ کا یہ چوتھا بیٹا ہے جو میدان کربلا میں شہید ہو رہا ہے، عبداللہ بن عبداللہ۔ لیکن بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو اس زمانے میں ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھی تو ہو سکتا ہے 2 نقطے بڑھ گئے ہوں یا غلطی ہو گئی ہو کاتب سے، تو یہ وہی عبداللہ ہی ہوں، عبیداللہ ہی ہوں، اور علیحدہ چوتھا بیٹا جناب جعفر طیار کا نام۔ بہرحال تو یہ 2 شہید اور بھی جناب عبداللہ بن جعفر طیار کی اولاد میں سے ملتے ہیں، میدان کربلا میں مولا امام حسین پر شہید ہوئے۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ عبداللہ اور عبیداللہ ہو سکتا ہے ایک کا ہی نام ہو، اور کل 3 بیٹے جناب
عبداللہ بن جعفر کے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہوں۔ جناب عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں کے بعد مولا امام حسن مجتبی کے بیٹوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ مولا امام حسن مجتبی کے بیٹے مولا حسین کے ساتھ ایسے ہی وفادار ہیں جس طرح اگر ان کے بابا حسن مجتبی موجود ہوتے تو جو وفاداری دکھاتے ویسی ہی وفاداری دکھائی ہے۔ جتنا عمر اتنی نہیں ہے بچوں کی، مولا امام حسن کے بچوں کی کوئی اتنی عمر نہیں ہے، ایک 13 سال کے، ایک 11 سال کے، ایک کی عمر 16 سال ذکر ہوئی ہے۔ تو چھوٹی عمر میں ایسی بہادری اور ایسی وفا دکھائی کہ بڑے بڑے حیران ہو جائیں۔ سب سے پہلے جس کا تذکرہ ملتا ہے وہ ہیں جناب قاسم بن الامام الحسن۔ جناب قاسم 13 سال عمر ہے، 15 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو وہ بلوغ پر پہنچتا ہے اور اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی یتیمی کا زمانہ ہی چل رہا ہے۔ مولا امام حسین کو لگتا ہے جناب قاسم سے بہت پیار ہے۔ جب اذن مانگنے آئے ہیں تو مولا نے پہلے اذن نہیں دیا ہے، کچھ دیر ہوئی ہے نا اذن لیتے وقت، تو جناب قاسم نے کیا کیا ہے کہ مولا کے قدموں پر اپنا منہ رکھ دیا ہے اور مولا کے قدم چومنے لگ گئے ہیں، مولا کے ہاتھ چومنے لگ گئے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے جب قاسم کی یہ حالت دیکھی نا امام نے تو اس وقت سینے سے لگا لیا اور اتنا روئے، اور جناب قاسم بھی بہت روئے کہ دونوں چچا بھتیجا روتے روتے دونوں پر غشی طاری ہو گئی۔ اور پھر قاسم کو اذن دیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب خیام سے نکلا ہے تو میں نے دیکھا ہے قاسم اپنے آنسو صاف کر رہا تھا، روتا ہوا آ رہا تھا اور ایسے نظر آ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اس طرح خوبصورت جمیل چاند کا ٹکڑا، قمیض پہنی ہوئی ہے، ایک چادر کی ہوئی ہے اور جنگ کا سامان نہیں ہے، نہ زرہ نہ خوذ وغیرہ، اور پاؤں میں جو جوتیاں ہیں اس میں سے ایک کا دائیں پاؤں کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے۔ میدان جنگ میں آئے ہیں اور خوب جنگ کی ہے، بنی ہاشم کی تلوار کے جوہر دکھائے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب قاسم کو جب پیاس نے، شدید پیاس، زخمی ہو انسان تو پیاس بھی بہت لگتی ہے، پیاس نے مجبور کیا تو جس طرح جناب علی اکبر مولا مظلوم کی خدمت میں سوالی بن کر آئے تھے، اسی طرح جناب قاسم بھی اپنے چچا کی خدمت میں یہی سوال لے کر آئے ہیں، لیکن آج امتحان تھا، نہ اکبر کو پانی ملا اور نہ ہی قاسم کو پانی ملا۔ پھر واپس میدان جنگ کی طرف آئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ شہزادہ جب جنگ کے جوہر دکھا رہا تھا اس وقت میرے ساتھ عمر بن سعد، عمر بن سعید کمینہ موجود تھا، لگتا ہے یہ بڑا جنگجو تھا، تو کہنے لگا کہ اگر میرے قریب سے گزرا تو میں ضرور اس پہ حملہ کروں گا۔ حمید ابن مسلم اس کو جانتا تھا، یہ بہت بڑا جنگجو تھا، تو کہنے لگا وہ تھوڑے ہیں جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں کہ تو بھی اس پہ حملہ کرے گا۔ اور تقدیر کچھ اس طرح تھی کہ شہزادہ جنگ کرتے کرتے اسی طرف سے آیا، تو اس کمینے عمر ابن سعید نے سامنے سے حملہ نہیں کیا، پیچھے سے آ کر سر پہ تلوار کا وار کیا ہے، اور وہ وار کو اتنا شدید تھا کہ جو بھی شہید ہوتا تھا تو مولا حسین کو آخری سلام کرتا تھا، مدد مانگتا تھا، لیکن وہ وار کو اتنا شدید تھا کہ 2 باتیں اس وار کے بعد ملتی ہیں، ایک یہ کہ صرف اتنا ہی کہہ سکے ہیں یا اماں، چچا کو آواز دی ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی وار کی وجہ سے خاک کربلا پہ آئے ہیں، اور کربلا کی زمین چہرے کے بوسے دے رہی تھی۔ ہر طرف فوج ہی فوج ہے، گھوڑے ہی گھوڑے ہیں۔ روایتوں میں اتفاق ہے کہ جیسے ہی مولا مظلوم کو آواز دی، مولا مظلوم کربلا اس طرح جلدی سے آئے جیسے عقاب شکار پہ آتا ہے۔ ابھی قاسم کا قاتل عمر بن سعید وہیں موجود تھا، مولا امام حسین پہنچے اور اپنی تلوار سے اس پہ وار کیا اور اس کا بازو کٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی چیخ نکلی کہ پورے میدان نے سنی، اور وہ دشمن کے گھوڑے جو تھے جب بھاگے تو وہی قاتل گھوڑوں کی سموں کے نیچے آ کر کچلا گیا اور مارا گیا۔ اور جنگ کا غبار تھا، یعنی اتنی فوج وہاں جمع تھی کہ اس غبار کی وجہ سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب غبار ہٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں، حسین ہیں جو قاسم کے سر کی جانب کھڑے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں بُعْدًا لِقَوْمٍ قَتَلُوكَ وَمَنْ خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيكَ جَدُّكَ ثم قال، پھر امام نے فرمایا عز واللہ علی امک ان تدعوہ فلا یجیبک۔ قاسم لال، میرے دل میں بڑی حسرت ہے کہ جب تو اپنے چچا کو مدد کے لیے بلاتا تھا اور میں حسین تیری مدد کو نہ پہنچ سکا، اور جب پہنچا ہوں تو تیرا کوئی فائدہ نہ کر سکا۔ پھر فرمایا واللہ کاسر واتر وقل ناصر۔ قاسم لال، چچا کا امتحان ہے، آج حسین کے مددگار بہت کم ہیں اور حسین کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ پھر وہی حمید ابن مسلم دیکھنے والا ہے، روایت آگے چلتی ہے کہ مولا مظلوم نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اور اس روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ اٹھا نہیں سکتے، سینے سے لگا کے چل پڑے ہیں، اور قاسم کے پیر کربلا کی زمین میں لکیریں کھینچ رہے ہیں، لیتے آ رہے ہیں اور آ کر قاسم کو اکبر کے ساتھ سلا دیا ہے۔ اور پھر یہاں روایت کہتی ہے کہ جب اکبر کے ساتھ سلا دیا ہے نا، اس وقت مظلوم کربلا نے آسمان کی طرف منہ کیا ہے، آسمان کی طرف رخ ہے، اور دھاڑیں مار کے حسین روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اونچی آواز سے رونا اس وقت مولا حسین کا سنا گیا ہے۔ خداوند عالم اپنے عذاب کو دائمی قرار دے ان لوگوں پر جنہوں نے اس خاندان پہ ظلم کیے ہیں۔ تو یہ جناب قاسم کی شہادت ہوئی۔ جناب قاسم کی شہادت کے بعد جناب امام حسن مجتبیٰ کے فرزند جناب عبداللہ بن حسن کا تذکرہ ملتا ہے۔ جناب عبداللہ بن حسن آخر میں شہید ہوئے ہیں، جب سارے شہید ہو گئے اور مظلوم کربلا اکیلے رہ گئے، اس وقت جب ذوالجناح کی زین سے مظلوم کربلا اتر آئے، ایسے ہی میں کہوں کہ اتر آئے اور پیادہ ہو کر جنگ کرتے رہے، اور پھر زخموں سے چور چور ہو کر جب امام کی قوت ختم ہو گئی اور ظالموں نے ظلم کر کر کے حسین کو اپنی مقتل تک پہنچا دیا ہے، وہاں بیٹھے ہیں، اور روایات سے محسوس ہو رہا ہے کہ اسی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں جس طرف بہنوں کے خیمے تھے، اور مالک بن نصر کی جو تلوار تھی امام کے سر میں وہ لگ چکی تھی۔ اس وقت خیام سے ایک بچہ نکلتا ہے، یہ بچہ عبداللہ بن حسن ہے، خیام سے نکلتا ہے، بیویاں پکڑتی رہیں، لیکن چچا مظلوم کربلا کی خدمت میں پہنچنے کا شوق اتنا تھا اور نصرت امام کا جذبہ اتنا تھا کہ بیویوں سے چھڑا کر
آ رہے ہیں اور امام نے آواز دی کہ اے بہن زینب اس بچے کو پکڑ لیں، ادھر نہ آنے دیں، لیکن بی بی نہ پکڑ سکی۔ جب قریب پہنچا امام کے تو اس وقت ابجر بن کعب اپنی تلوار لے کر امام کی طرف بڑھ رہا تھا کہ بس آخری وار کرتا ہوں اور امام کا سر تن سے جدا کرتا ہوں، کہ اس بچے نے آواز دی کہ اے ابجر کو آواز دی کہ تو میرے چچا کو قتل کرے گا۔ ابجر اس بچے کی طرف دیکھتا ہے، وہ نکالی ہوئی تلوار بچے پہ چلاتا ہے اور اس نے آگے اپنا بازو کیا، بازو کٹ گیا، مظلوم کربلا کی گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ جہاں بھی ایک ظلم بھرے تیر کا تذکرہ ملتا ہے، حرملہ جو اصغر پر تیر چلا چکا تھا، اس نے ایک تیر اور چلایا اور اس شہزادے کو امام کی گود میں شہید کر دیا۔ حرملہ بن کاہل ازدی پر خدا کی لعنت ہو، اور ابجر بن کعب پر بھی خدا کی لعنت ہو جس نے تلوار کا وار کیا۔ کہتے ہیں کہ ابجر بن کعب نے جب یہ ظلم کیا اس کے بعد گرمیوں میں اس کے ہاتھ خشک لکڑی کی طرح خشک ہو جاتے تھے اور سردیاں آتی تھیں تو اس کے ہاتھوں سے پیپ جاری رہتی تھی، اور اس طرح دوسروں کے ساتھ بھی ہوا ہے، ذلیل اور خوار ہو کر فی النار ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔